چھوڑ دوں حیدر کی تو بچتا کیا ہے۔ علامہ پروفیسر ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی رحیم اللہ کی کتابوں پر تبصرہ بزبان ینگ اسکالر سید احمد حسین نقوی، ہر ہفتے کی شام 7 بجے نینوا یوٹیوب چینل پر دیکھیے۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین گرامی، سامعین گرامی، آپ سب کو احمد حسین کی طرف سے السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ نینوا ٹی وی ایچ ڈی کی طرف سے ہم ہر ہفتے آپ کے لیے ایک منفرد پروگرام خدمات ضمیر پیش کرتے ہیں۔ آج خدمات ضمیر میں ضمیر اختر نقوی رحمہ اللہ علیہ کی جس کتاب پر تبصرہ کرنے جا رہے ہیں، اس کتاب کا نام ہے غم امام حسین علیہ السلام اور عزاداروں کی شفاعت۔ یہ ایک منفرد موضوع ہے جس پر علامہ صاحب نے قلم اٹھایا۔ غم امام حسین ابن علی علیہ السلام صرف کسی ایک فرقے کی جاگیر یا موضوع نہیں ہے، بلکہ ہر مکتب، ہر مسلک نے اپنے تئیں عزاداری امام حسین علیہ السلام پر حصہ ڈالا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ماتم سینہ کوبی، قمع زنی، زنجیر زنی کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک صف ماتم بچھانا اور اپنے غموں کو بھول کر امام حسین علیہ السلام کے غموں کو یاد کرنا اور اس پر اپنی خوشیوں کو ترک کر دینا، تاخیر کر دینا، یہ ہے عزاداری۔ اور یہ سب کرتے ہیں کہ جن کے دل میں درد انسانیت ہے، احساس ہے، خواہ اس کا تعلق اسلام سے ہو یا اس کا تعلق اسلام سے ظاہری اسلام سے نہ ہو۔ لہٰذا چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ غم امام حسین علیہ السلام، ظاہر ہے دوبارہ میں عرض کروں گا کہ یہ وہ موضوع ہے کہ جس پر بیش بہا مسالک نے کتابیں لکھیں۔ اہل سنت کے ایک عالم مفسر تفسیر حسینی کے لکھنے والے وائس کاشفی صاحب، انہوں نے کتاب روضۃ الشہداء جو کہ مقتل امام حسین علیہ السلام پہ لکھی، اور اس میں موضوع یہ ڈالا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک کیا کیا ابتلاءات، کیا کیا غم رنج ٹوٹے اللہ کے پیاروں پر۔ اللہ کے پیاروں نے ہمیشہ ایک غمگین اور ظلم کے نیچے زندگی گزاری۔ ان کی زندگی بہت خوشگوار نہیں گزری، قربانیوں میں گزری۔ لہذا آج کا شو خصوصی طور پر میرے پارا چنار کے شہداء کے نام ہے، اور ان کے دل پر مرہم رکھنے کی کوشش میں یہ موضوع سلیکٹ کیا ہے کہ کسی کی شفاعت ہو نہ ہو، نانا اپنے نواسے کے عزاداروں کی شفاعت ضرور کریں گے، کیونکہ اس میں جو احادیث آئی ہیں وہ تمام جانب آئی ہیں۔ روضۃ الشہداء کی بات کری، اس میں وہ روایت ملتی ہے، لوگ سمجھیں گے کہ ذاکرین کا قصہ ہے۔ ذاکرین ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں کربلا سکھائی ہے، مگر آج کل جو امیج پیش کی جا رہی ہے کہ ذاکرین یہ ہیں، ذاکرین وہ ہیں، تو بہرحال کبھی انشاءاللہ ذاکرین کی بات کریں گے۔ آج تو یہ ہے کہ ذکر امام حسین علیہ السلام تو خود خدا نے وعدہ کیا ہے، خدا بھی ذاکر امام حسین علیہ السلام ہے، خدا سے بلند کون ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے تا حیات اللہ کا ذکر کیا ہے، اور اللہ کی حیات تو جاویدانی ہے نا۔ تو جب تک خدا کی حیات ہے، جب تک ذکر حسین اور ذاکر اللہ ہے، تو لہٰذا اس کو ذکر امام حسین علیہ السلام کو ختم کرنے کا خواب دور کر دیجئے۔ ذاکرین کو ختم کر سکتے ہیں، ذکر ذکر امام حسین علیہ السلام ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا کرنے والا اللہ ہے۔ تو بہرحال وہ روایات میں سے ایک روایت کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے
سوگواروں کو اللہ نے خاص طور پہ پیدا کیا ہے عزاداری کے لیے. یہ روضۃ الشہداء میں یہ مجھے روایت ملی ہے. آپ یہ پڑھیے کہ یہ اہل تسنن میں روایت ہے کہ جب بی بی پاک سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ یہ اے میرے بابا میرے بیٹے کو کون روئے گا، فرمایا کہ ایک قوم اللہ پیدا کرے گا جو ہر سال تیرے لال کی عزاداری کرے گی. مفہوم پیش کر رہا ہوں. اگر کسی کو چاہیے ہو تو میں اس کا پیج لگا دوں گا. آج تو ہم ضمیر اختر نقوی صاحب کی کتاب پر تبصرہ کر رہے ہیں. ایک اور حوالہ دیتا جاؤں، ینابع المودت شیخ سلیمان قندوزی رحمہ اللہ علیہ اہل سنت کے ایک عارف ہیں، زرکلی جو کہ علم رجال کے امام ہیں اہل سنت کے، انہوں نے ان کو اہل سنت کا امام کہا ہے. سلیمان قندوزی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں امام حسین علیہ السلام کے غم اور شفاعت کے ٹاپک پر کئی احادیث لکھی ہیں، رقم کی ہیں. لہذا اسی ٹاپک پر ضمیر اختر نقوی نے اپنی ایک پوری کتاب لکھی ہے جس کی فہرست میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. باب 1، پہلا باب ہے غم امام حسین علیہ السلام اور عظمت زمین کربلا. اب موضوع جو ہے وہ اس کی تمہید بن رہی ہے. بعض مکانوں کی فضیلت دوسرے مکانوں پر، عرش الہی، بیت المعمور، مساجد روئے زمین، قلب مومن کی عظمت جیسے کہ امام علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اور ائمہ طاہرین کے روضے، خانہ کعبہ، سرزمین کربلا، قواعد تربت سید الشہداء، سجدگاہ، زیارت کربلا معلیٰ سے غافل نہ ہو. روزانہ 70,000 فرشتے کربلا کی زیارت کو آتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبر امام حسین علیہ السلام پر 70,000 فرشتے معین کیے ہیں جو قیامت تک روتے رہیں گے. فرشتے بھی عزادار حسینی ہیں بقول غوث. عزاداری جو بدعت ہے تو کیا ان سے بھی ہوتی ہے؟ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے چلتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام، جبریل اور غم امام حسین علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور غم امام حسین علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور غم امام حسین علیہ السلام، حضرت موسیٰ و یوشع بن نون علیہ السلام اور غم امام حسین علیہ السلام، حضرت جناب خضر علیہ السلام اور غم امام حسین علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور غم امام حسین علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور غم امام حسین علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور غم امام حسین علیہ السلام. سوگواریے حیوانات، ایک تو حیوانات ہیں نا کہ جن کو قدرت نے حیوان بنایا ہے، تو ان کے دل میں بھی درد حسین ہے، غم حسین ہے، وہ روتے ہیں. مٹی روتی ہے، پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا. آسمان رویا، زمین روئی. تفسیر در منتور میں علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا. صواعق المحرقہ میں ابن حجر مکی نے لکھا. یہ تو سو کالڈ شیعوں کے خلاف کتاب لکھی گئی تھی، مگر اس میں عزاداری امام حسین علیہ السلام کا برملا ذکر ہے کہ کس کس نے کی، زمین و آسمان نے. ابن جوزی کی روایات ہیں. بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ جن کو قدرت نے حیوان بنایا وہ تو عزاداران حسین ہے، مگر جن کو ان کی عادتوں نے حیوان بنا دیا، شرک نے شر الدواب کی مصداق پر ٹھہرا دیا. اللہ فرما رہا ہے یہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سرکش، یہ شر الدواب ہیں، یہ زمین پر بدترین چلنے والے ہیں، یہ بدترین جانور ہیں. تو یہ جو بدترین جانور ہیں اگر امام حسین علیہ السلام کی عزاداری نہیں کرتے ہیں تو یہ ٹرینڈ نہیں بنے گا. ٹرینڈ تو یہ ہے کہ حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، نکل کے روتا ہے دن، چھپ کے رات روتی ہے. تو آج اس مختصر سے تبصرے کو اس بات پر اینڈ کروں گا کہ اللہ کے پیاروں کی زندگی ہمیشہ تکلیف میں گزری ہے. اے میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، مومنوں، یہ زندگی کٹ جائے گی، مگر اس کے بعد روز قیامت آپ کی شفاعت پکی ہے، کیونکہ کسی کی شفاعت ہو نہ ہو
امام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے غم گزاروں کی شفاعت یقینی ہے۔ السلام علیکم۔ نوکری چھوڑ دوں ہے ڈر کی تو بچتا کیا ہے۔ علامہ پروفیسر ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی رحیم اللہ کی کتابوں پر تبصرہ بزبان ینگ اسکالر سید احمد حسین نقوی، ہر ہفتے کی شام 7 بجے نینوا یوٹیوب چینل پر دیکھیں۔